أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے عطا کیا، عنایت فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم. انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت بخشی، ایمان والے بندوں میں سے بہت ساروں کے اوپر. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَدَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا. انہوں نے کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں مجھے عنایت کی گئی ہیں، اور یہ اس کا کھلا ہوا فضل ہے. وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان کے لیے اس کا لشکر جینوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیا، اور وہ اس کے تابع تھے. محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 19 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان کی بیویاں بھی بہت ساری تھی. بہت کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے اور بعض کی اسرائیلی روایات بھی ہے. کبھی کوئی 900 بیویاں کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. الغرض اتنی سی ایک بات پکی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں جو اس زمانے کی شریعت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شریعت کے مطابق یہ ان کے لیے جائز تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بہت ساری بیویاں تھیں. کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ 300 ان کی بیویاں تھیں اور 700 ان کی باندیاں تھیں، جس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر بنائے گئے تھے. یہ روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. الغرض حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کی کفن دفن کا بڑا اہتمام کیا. آج بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر فلسطین کے علاقے ایک پہاڑی میں موجود ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے. جو لوگ گئے اور جاتے ہیں وہ دیکھ کر بھی آتے ہیں. حضرت داؤد کی قبر بڑی لمبی قبر ہے، بڑی لمبی قبر ہے، اور تقریباً یوں سمجھے 30 فٹ 45 فٹ لمبی ہے. اب یہ اتنی لمبی حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب، اور مفسرین کرام نے کچھ جواب لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، وفات ہو جاتی تھی، تو اس کی قبر وہ لوگ لمبی ہی بناتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی قبر ہے. اسی طرح دوسرے علاقے میں، یمن کے علاقے میں آج جاؤ، ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قبریں آپ دیکھو گے. یہاں بھی ہندوستان کے فیض آباد یا ایودھیا میں بھی 2 لمبی لمبی قبریں ہیں. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا وہ شیش اور ایوب علیہ السلام کی قبر ہے،
لیکن یہ بات پکی نہیں ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں تو ہے کہ وہ اردن کے علاقے میں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں ان کا دعوت و تبلیغ کا مرکز وہی تھا، اس لیے ان کا تو معلوم نہیں۔ لیکن حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں حضرت شیش کی قبر ہے۔ آپ ایودھیا جاؤ، فیض آباد جاؤ تو وہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، 2 قبریں ہیں لمبی لمبی۔ اور اس کے علاوہ آپ براس کے علاقے میں جاؤ، وہاں آپ جا کر دیکھو گے تو کہتے ہیں کہ 13 انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور ان کی بھی قبریں آپ دیکھو گے 13-15 فٹ لمبی لمبی قبریں ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد لوگوں سے فرمایا یہاں 13 انبیاء علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں جہاں حضرت نے نشان فرمایا وہاں وہاں لمبی لمبی قبریں بنا دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو قبریں لمبی لمبی بنائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بڑے آدمی ہوا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام انسانیت میں سب سے اونچے لوگ ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی قبریں لمبی بنائی جاتی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو ان کا قد بہت ہی لمبا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا قد، ان کا پاؤں نیچے، تو ان کا سر جو ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ بادلوں کے اندر ہے، آسمان تو نہیں، بادلوں کے اندر ہے۔ پھر گھٹتا گیا یہاں تک کہ ان کا بدن مبارک تقریباً 120 فٹ رہ گیا، 120 فٹ، اور 7.5 فٹ ان کا چوڑا بدن تھا، 7.5 فٹ، یوں سمجھے اس بیم سے لے کر اس بیم تک، اتنا موٹا ان کا جسم تھا اور بڑا اونچا۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر جائے گا اور جنت میں جائے گا، اس کو ایسا ہی بدن ملے گا، قد آدم کے برابر اس کو جسم ملے گا، یعنی 120 فٹ یا 90 فٹ، جتنے بھی الگ الگ لوگ کہتے ہیں، الگ الگ کتابوں میں اور الگ الگ روایت ہے کہ 90 فٹ، بعض لوگوں نے 120 فٹ لکھا ہے، 7.5 فٹ چوڑا۔ تو یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ جائے گا قبر میں اور مٹی ہو جائے گا، اس کی روح باقی رہے گی۔ وہ روح پھر کہاں جائے گی؟ اس کا وہ بدن جو جنتی بدن ہے، یہ وہ جنتی بدن ہے جو اللہ کو دیکھ سکے گا، یہ وہ جنتی بدن ہے جو انسان دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتا، اس کو وہ دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اے اللہ مجھے دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھ سکے کیونکہ یہ انسان کا دنیاوی جسم تھا۔ تو دنیاوی جسم سے وہ چیزیں، جنت کے وہ نعمتیں، اللہ کی وہ دیدار، وہ نہیں دیکھ سکتا انسان اس دنیا کے جسم سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا جسم عطا فرمائے گا، اور وہ جنتی اس کا بدن ہوگا۔ الغرض تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے، اور فلسطین کے علاقے میں یہ ہے، اور ایک پہاڑ پر واقع ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے اگر دیکھیں تو یہ یہودیوں کے بہت سارے قبرستان ہیں، بہت ساری قبریں۔ کہتے ہیں کہ وہاں قبر لینے کے لیے، قبر کی جگہ لینے کے لیے کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہودی لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں جو بھی دفن ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد وغیرہ کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں یہودی دفن ہونے کے لیے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ، اگر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں تم سفر کر سکتے ہو، بیت اللہ شریف، مسجد نبی اور بیت المقدس۔ اللہ کرے ہم وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں کی چیزوں کا دیدار کریں، بیت المقدس میں ہم نماز پڑھیں، ایسے اللہ تعالیٰ حالات اور ایسے پوزیشن پیدا فرمائے، یہ دعا کرتے ہیں، آمین کہیں سب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ چھاؤں کر دی جائے، تو چنانچہ تمام کے تمام پرندوں نے آ کر ایسی چھاؤں کی گویا اندھیرا معلوم ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے اشارہ کیا ذرا غائب کر دیا جائے تاکہ روشنی آتی رہے۔ اس طرح پرندوں کی چھاؤں میں، فرشتوں کی چھاؤں میں اور فرشتوں کے نورانی ماحول میں حضرت داؤد علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
سلیمان علیہ السلام کی حکومت شروع ہوئی. خود سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم قسم کا علم عطا فرمایا تھا. دنیا میں بھی علم عطا فرمایا, ضرورت کا بھی علم فرمایا, اور یہ حکومت کا جو علم ہے وہ بھی عطا فرمایا. اور نبوت کا علم تو تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور ہر چیز سے ان کو آگاہ کیا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ دور ہے جس میں بہت ساری چیزوں کی ایجاد ہوئی کہ اس سے پہلے لوگوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. ایسی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کی. جناتوں کے ذریعے اس زمانے میں جو انسان تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے, ان لوگوں کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ایجاد کیا. اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت مل گئی تو متکبر نہیں ہوئے, تکبر نہیں کیا, بلکہ کہا وقال الحمدللہ, کہ ہم حمد و ثنا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں اس پروردگار کا جس نے ہمیں فضیلت بخشی لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی چاہے کتنی بھی اونچائیوں تک پہنچ جائے لیکن اللہ کے شکر کو نہ چھوڑے, اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ کے شکر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں انعامات ملے, ہمیں نعمتیں ملے. انسان کا یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہوا کو نہ رکھتا تو یہ میری جو آواز نکل رہی ہے وہ آواز میرے ارد گرد یوں جمع ہو جاتی اور آہستہ آہستہ میرے گلے کو پکڑ لیتی اور میں ختم ہو جاتا. لیکن یہ زبان سے میری آواز نکلتی ہے اور آپ کے کانوں تک کون پہنچاتا ہے؟ یہ ہوا پہنچاتی ہے. یہ ہوا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ ہے. یہ پوری فضا کے اندر ہم دیکھیں کہ جراثیم ہی جراثیم ہے. اور یہ ایسے خطرناک جراثیم ہے کہ آدمی منٹوں میں دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن وہ جراثیم ہمارے ناک کھلے ہیں, ہمارا ناک کھلا ہے, ہمارے کان کھلے ہیں, ہمارا منہ کھلا ہے, سب کچھ کھلا ہے, لیکن وہ جراثیم اندر جا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے پردے رکھ دیے ہیں کہ اندر وہ جراثیم جا نہیں سکتے. اگر وہ جراثیم اندر چلے جائے تو انسان چند منٹوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو یہ جراثیم کو کون اندر نہیں جانے دیتا؟ یہ اللہ نہیں جانے دیتا. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ انسان کی زبان, انسان کا آنکھ, انسان کا ناک, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک پوری فیکٹری بنائی ہوئی ہے, پوری فیکٹری. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھربوں جیووں سے, کھربوں جنتوؤں سے بنایا ہے, کھربوں جراثیم سے بنایا, کھربوں. یہ انسان اکیلا ایک جان نہیں ہے بلکہ ایک انسان کے اندر کھربوں جان ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 16 کے پیچھے 19 صفر لگا دو, کتنے کھرب ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے انسان کے جیو ہیں. خالی یہ انسان جو دکھائی دیتا ہے اکیلا جیو نہیں, اس کے اندر اتنے کھرب جیو ہیں. میں یہ ہاتھ ہلاؤں, یہ ہاتھ یوں آپس میں ایک دوسرے کو ملاؤں اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ملوں تو یہ کروڑ جیو نیچے گر گئے مر کر, کروڑ جیو نیچے گر کر مر گئے. اور انسان کا جو دماغ ہوتا ہے 10 سال تک اس میں جراثیم رہتے ہیں, 10 سال کے بعد دوسرے جراثیم آ جاتے ہیں. سیلز جس کو ہم کہتے ہیں, انگریزی بھاشا میں کہہ لو, سائنس کی بھاشا میں کہہ لو, سیل جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ارب ہوتے ہیں. 10 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے, 10 سال کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے 10 سال کے اندر جن جراثیم نے, جن سیلز نے ہماری ساری چیزیں ریکارڈ کی تھی کہ ہم بچپن میں ایسے تھے, بچپن میں یہ واقعہ ہوا تھا, بچپن میں فلاں اسکول میں پڑھتے تھے, بچپن میں فلاں مدرسے میں پڑھتے تھے, بچپن میں میرے استاد فلاں تھے, میرے ٹیچر وہ تھے, بہت ساری یادداشت ہوتی ہے. 10 سال کے بعد دوسرے سیلز آ جاتے ہیں. اب بتاؤ کہ پہلے سیل دوسرے سیلوں کو کیسے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے. یہ اللہ کرتا ہے, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو مر جاتے ہیں, مر کر فنا ہو جاتے ہیں, دوسرے سیل آ جاتے ہیں, وہ سیل آٹومیٹک ان کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کڈنی ایک پوری فیکٹری بنائی ہے، فیکٹری، پوری فیکٹری بنائی ہے، ڈائیالیسس کی فیکٹری، کہ یہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے، اور 10,000 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، 1 پردہ، 2 پردہ، 3 پردہ، 4 پردہ، 10,000 پردوں کے اندر سے یہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا لکوڈ صاف ہوتے 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 یہ خون بنتا ہے، اور ایسا خون بنتا ہے کہ دنیا کی کوئی فیکٹری، دنیا کی کوئی لیبارٹری اتنا صاف خون پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ ہم سوئے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کوئی نیکیاں کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، یہ حالت ہے، لیکن ہماری اندر کی فیکٹریاں چالو کی چالو ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ یہ کڈنی کی فیکٹری کون چلا رہا ہے؟ یہ خون کون پہنچا رہا ہے؟ ایک ایک رگ میں خون، یہ 72,000 کلومیٹر کی رگیں ہیں، ایک ایک نس کے اندر اور ایک ایک رگ کے اندر خون کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے نہیں۔ ذرا سے ایک نس بلاک ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دوڑ بھاگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی برین ایمریج ہو جاتا ہے کہ نس بلاک ہو گئی، برین ایمریج ہو گیا، بات ختم، بات ختم۔ یہ 72,000 نسوں کو اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں۔ تو یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخشی، ہمیں فضیلت بخشی بہت سارے لوگوں کے اوپر، علم بخشا، فضیلت بخشی بہت سارے لوگوں۔ یہاں سے علماء کرام کی اہمیت معلوم ہوئی، اہمیت معلوم ہوئی۔ وفضلنا کہ علم کا فرمایا، اور علم کو کیا فرمایا اللہ حضرت سلیمان نے کہ فضلنا، اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ تو اس سے علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام کتنی بڑی ہستی ہے، ہمارے لیے کتنی یہ بابرکت ہستیاں ہیں، ہمارے لیے کتنے فائدہ مند لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے کتنے اہم لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام علم والوں کو اہل فضل فرماتے ہیں، اہل فضل فرماتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانکار ہیں اور جو نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ خود اللہ کہہ رہا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام، ان کا درجہ بڑا اونچا ہے علماء کرام کا، اور دوسرے لوگوں کا ان کے نیچے ہے، ان کے نیچے ہے۔ اور خدا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اہل علم کی تعریف فرمائی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی عالم کا عیب نکالے وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ علماء کرام بڑی اہمیت والے لوگ ہیں۔ کبھی بھی ہم سے بعض علماء کرام سے کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے، ایسی بات بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کا ثمرہ کہہ لو اور اس غلطی کا نتیجہ سب پر ہم تھوپنے لگ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ہمارے لیے، یہ حرام ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے، علماء کی کسی غلطی کے اوپر برائی نہ کرو، ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، کل وہ اللہ سے توبہ اللہ کر لیں گے، لیکن تمہاری غیبتوں کی وجہ سے، تمہارے لعن طعن کی وجہ سے، لوگوں میں اس کے عیب اچھالنے کی وجہ سے تم قیامت کے روز پکڑے جاؤ گے۔ وہ تو اللہ سے توبہ اللہ کر لے گا، رات کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا اور اللہ سے رو رو کر منا لے گا، اور تم کہاں جانے والوں بنو گے؟ جہنم میں جانے والے بنو گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی قدر کریں۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ میں حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی عالم کی توہین کرتا ہے، اور جو قوم کسی عالم کی توہین کرتی ہے تو 4 عذابوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط سالی میں، قحط سالی کا کیا مطلب ہوا؟ ایسا نہیں کہ خالی آسمان سے پانی نہ برسے، بلکہ دکان لے کر بیٹھا ہے، دھندا لے کر بیٹھا ہے، گھراگ نہیں آتے، وہ بھی قحط سالی ہے۔ پیسے بہت کچھ آتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی قحط سالی ہے۔ قسم قسم کی دوائیاں استعمال کر رہی ہے اور وہ اثر نہیں کر رہی ہے، یہ بھی قحط سالی ہے۔ قحط سالی کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ تو آج کل یہ حالات بن رہے ہیں،
فرمایا دوسری بات یہ فرمائی کہ دشمن یکے بعد دیگرے تم پر حملہ کریں گے، ظالم بادشاہ اللہ مسلط کر دے گا، اور ایسے لوگ تمہارے اندر کلارک اور تمہارے گورنر کہہ لو، تمہارے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ خائن ہوں گے۔ اب آفیسوں میں چلے جاؤ، بھائی روپے پھینکو کام نکالو، روپے پھینکو کام نکالو، خائن لوگ جمع ہو گئے ہیں، خائن لوگ بیٹھے ہوئے کرسیوں کے اوپر، ہمارا کام بغیر پیسوں کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ خائن لوگ تمہارے حکمران ہوں گے، یہ ہے۔ اور حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی عالم کی تم توہین کرو گے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی فرمایا کرتے تھے کہ کسی عالم کی کوئی توہین کرتا ہو اور کسی عالم کو ذلیل کرتا ہو تو تم دیکھ لینا ان لوگوں کو، اور وہ مر جائے قبر میں دفن ہو جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی قبر کھول کر دیکھو ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا ہی نہیں۔ مولانا گیاس رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی بعض علماء کے بارے میں، کہنے لگے خاموش خاموش، کلمے سے محروم ہو جاؤ گے، کلمے سے محروم ہو جاؤ گے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، تمہارا اچھا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم کی توہین کرے اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبرائیل کی، جس نے جبرائیل کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ جو اللہ کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، یعنی کسی عالم کی توہین کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، آگے چل کر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں، بہت سارے ایسے کام عطا فرمائے تھے جو پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ کبھی بعد میں دوسروں کو ملے۔ ذرا سوچیں، حضرت سلیمان کی وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حکومت دی جو نہ پہلے کو ملی تھی نہ بعد کو ملی، اور کیسا ان کا تخت تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے وَحُشِرَ سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر کو اللہ نے جمع کر دیا، اور کیسا لشکر تھا؟ کئی کلومیٹر تک انسان کا لشکر، اس کے بعد جنوں کا لشکر ہوتا تھا، اور اس کے بعد پرندوں کا لشکر ہوتا تھا، اور اس کے بعد چرندوں کا لشکر ہوتا تھا۔ لشکر ہی سے آدمی اوپر کھڑا ہو کر دیکھے تو حد نکاح تک لشکر ہی لشکر، کسی کی مجال نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، ساری دنیا ان سے تھر تھر کانپتی تھی۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی ہے، ایک حضرت سلیمان، 2 مسلمان 2 غیر مسلم۔ حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی، ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ ظالم بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، غیر تھا۔ اور بخت نصر، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس زمانے کے لحاظ سے جتنی بھی آبادی تھی۔ اس کے بعد والوں نے جو حکومت کی سب سے بڑے حصے پر وہ تیمور لنگ تھا۔ تیمور لنگ دنیا کا سب سے بڑا فاتح آدمی ہے، اس نے بہت بڑے حصے پر حکومت کی تھی، تیمور لنگ۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی سب سے بڑا فاتح ہے، اور اس کے بعد سکندر یونانی، جس کو کہتے ہیں، ایک تھا سکندر جس کے بارے میں واقعات مشہور ہیں کہ وہ مرنے لگا، کہا میرے ہاتھ بالکل باہر رکھ دینا، یہ وہ سکندر، وہ تیسرے نمبر کا فاتح ہے۔ اس سے بھی اونچے فاتح گزرے ہیں تیمور لنگ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت خدا داد تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی منطق الطیر علمنا منطق الطیر، اے لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی بات بولنا اور اپنی کسی نعمت کا اظہار کرنا جائز ہے۔ اس میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق درمیان میں لائیں گے تو یہ جائز ہے۔ فخر کے طور پر نہ ہو، تحدیث بن نعمت کے طور پر ہو کہ اپنی نعمت کو بیان کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کا علم عطا فرمایا تھا، پرندوں کا علم بڑی آسانی سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کبوتر بولا،
تو کہنے لگے یہ کبوتر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو تم عالی شان محل بناتے ہو، مرنے والوں کو یہ کہاں شوبھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مور بولا تو کہنے لگے یہ مور یوں کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک مرتبہ فاختہ بولا، فاختہ جس کو ہم گھوڑا کہتے ہیں، فاختہ بولا تو حضرت کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والے فنا ہونے والے ہیں، نئی چیزیں بوسیدہ ہونے والی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فاختہ یوں کہہ رہا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی آسانی سے بول سمجھ لیتے تھے۔ پہلے زمانے کے لوگ بڑی محنتیں کرتے تھے، محنتیں کر کے پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، ان کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آٹومیٹک سمجھ جاتے تھے، جیسے ایک انسان بولتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے 1000 سال پہلے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے 1000 سال پہلے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سیراف کا آدمی تاجر تھا، بڑا تاجر، وہ ہندوستان کے کسی سیمور بھی لکھا ہے اور سبور بھی لکھا ہے، اس علاقے میں آیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے وہاں کے جو حکمران تھے بڑے اور راجہ جو تھا، اس راجہ سے کہا کہ میرے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے رہنمائی کرے، اور جنگلی راستہ ہے تو وہاں سے نکلنے کی میری حفاظت ہو، ایسا کوئی آدمی میرے ساتھ کر دے۔ تو اس نے اپنا جو پیادہ سپاہی تھا اس کو ساتھ کر دیا، بھائی اس کو اس کا راستے پر چھوڑ کر آؤ اور راستہ دکھا کر آؤ، آخر ہائی وے تک اس کو نکال دو، راستہ جو ہے جنگل کے باہر وہاں تک ان کو چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ کہتا ہے سیرافی تاجر میں نکلا، راستے میں ہم کھانے کے لیے ایک تالاب پر بیٹھے، اس میں چاول بھی ہم نے کھائی، چاول کھا چکے تو ایک کوا کوئی آواز کر رہا تھا، تو وہ سیرافی تاجر کہتا ہے کہ وہ سپاہی جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھے پوچھا کہ معلوم ہے یہ کوا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ تو کہا یہ کوا یوں کہہ رہا ہے کہ جو چاول تم نے کھائے ہیں اس چاول میں میرا حصہ تھا اور وہ حصہ میں کھا کر رہوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات تو پرندے کی بات سمجھنا، کوے کی بات سمجھ جانا، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ وہ پیٹ میں چاول چلے گئے پھر وہ کھائے گا کہاں سے؟ دونوں چیزیں بڑی تعجب والی تھی، بڑی اچنبے والی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ الغرض ہم وہاں سے نکلے، تھوڑے دور پہنچے تھے، جنگلی راستے میں پہنچے، جنگل کا راستہ تھا۔ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے 5-6 آدمی آ رہے ہیں تلواریں لے کر۔ اب جب اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گیا، پسینہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ جو 5-6 آدمی آ رہے ہیں مجھے لڑنا پڑے گا، میں اس سے لڑوں گا۔ وہ لوگ اتنے میں قریب آ گئے اور اس کے اوپر جم پڑے، لڑ پڑے، اور سب ہر جگہ سے گھیر لیا اور اس کو تلواروں سے اس کو ختم کر دیا اور اس کا پیٹ چیر دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیٹ سے چاول باہر آ گئے اور میں حواس باختہ ہو گیا، قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاؤں، مجھے چکر آ گئے، میں نیچے بیٹھ گیا اور میرا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری دشمنی اس کے ساتھ تھی، ہم نے پرانی دشمنی ہے، ہم نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، تمہارے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی لین دین نہیں، تمہیں کچھ ہم نہیں کریں گے، آپ اپنا راستہ ناپیے۔ الغرض وہ لوگ چلے گئے۔ یہ سیرافی تاجر تھا، وہ کہنے لگا کہ اس کا پیٹ جب پھاڑ دیا اور اس میں سے جو چاول نکلا تھا وہ چاول وہی کوا آیا اور اس کے پیٹ پر بیٹھ کر وہ چاول کھانے لگا اور اس نے اپنے چاول کھائے۔ تو یہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلے کے لوگ کبھی محنت کرتے تھے تو وہ پرندوں کی بولیاں جان لیتے تھے۔ یہ مرنے والے نے پرندے کی بولی بتائی کہ یہ کہہ رہا ہے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ چونٹی کا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔